خدا کی قسم، جس نے بھی 10 دن قرآن کی یہ 2 صورتیں پڑھی، اللہ نے خالی جولی اولاد سے بڑھ دی۔ یہ صورتیں اولاد سے گھر بھر دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ بے اولاد ہیں اور آپ مایوس ہو چکے ہیں، اگر آپ ہر طرف سے ناامید ہو چکے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں، علاج کرواتے کرواتے دل ہار بیٹھے ہیں اور راتوں کو آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، تو بس آپ ایک بار پورے یقین، کامل ایمان اور سجے دل کے ساتھ یہ عمل جو ہے کرنا شروع کریں۔ قرآن پاک کی یہ 2 چھوٹی مگر بہت ہی بابرکت صورتیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غیب سے آپ کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ ناظرین، قرآن ہمیں یہ امید دلاتے کہ اللہ جسے چاہے بیٹے عطا فرماتے اور جسے چاہے بیٹیاں اور جسے چاہے بے اولاد رکھتے، مگر کوئی بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی بے اولادی پر مایوس ہو کر نہیں بلکہ اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی تو اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی وہ صورتیں جو بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی، جو دل کی ٹوٹ پھوٹ کو جوڑ دیتی ہیں، جو خالی جولی کو بھر دیتی ہیں، جو بے اولاد جوڑوں کو صبر کے ساتھ امید عطا کرتی ہیں۔ یہ صورتیں گھر میں رحمت لے کر آتی ہیں، محتاجی سے بچاتی ہیں، دشمنوں کے شر سے حفاظت کرتی ہیں، ناکامی اور نامرادی کو کامیابی میں بدل دیتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں صبر، دعا اور اللہ پر مکمل بھروسے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب بندہ قرآن سے جڑ جاتے تو اللہ اس کے لیے وہ فیصلے فرماتے جو اس کے حق میں بہترین ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہی صورتیں آپ کے آنگن کو بچوں کی ہنسی سے آباد کریں گی، آپ کو آپ کا وارث عطا ہوگا اور آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں آئیں گی جن کا آپ برسوں سے انتظار کریں۔ تو اس لیے ناظرین، اس پیغام کو دل سے اپنائیں، یقین کے ساتھ عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ تک دوسرے لوگوں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ ہر مایوس دل کو قرآن کی روشنی سے امید مل سکے۔ تو ناظرین، قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس نے بھی اس کتاب سے دوستی کر لی، جس نے بھی اپنے ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی کو قرآن کے سامنے رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے غم دور فرما دیے اور اسے کامیابی عطا فرمائی۔ جو لوگ قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی اس کتاب سے محبت کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو بندہ پڑھتا ہے تو یہ اس کی دوست بن جاتی ہے، اس کی رفیق بن جاتی ہے، اس کی سفارشی بن جاتی ہے۔ جو قرآن پڑھا جاتے ہیں وہ بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ دنیا میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اس کی شفاعت کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن جو ہے قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ تو اس لیے اگر آپ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنا لیں، اس کے ساتھ دل کا رشتہ جوڑ لیں تو آپ کی ناممکن حاجتیں بھی پوری ہونے لگیں گی، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ عمل اور یقین کی کتاب ہے۔ یہ دنیا میں بھی آپ کے حق میں اللہ کے حضور سفارش بن جاتے اور قیامت کے دن بھی آپ کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ یہ اللہ کے ہاں آپ کے لیے گواہی دے گا اور انشاءاللہ آپ جو چیز اللہ سے مانگیں گے یہ اس کے ذریعے قبولیت کا سبب بنے گی۔ اور یہ وہ بابرکت صورتیں جو خاص طور پر اولاد کے لیے بہت اثر رکھتی ہیں۔ اگر آپ ان صورتوں کو سمجھ کر، ان کا ترجمہ دل میں اتار کر اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں تو یہ صورتیں آپ کو بے نیاز کر دیتی ہیں، محتاجی سے بچاتی ہیں، دل کے خوف کو دور کرتی ہیں، رزق میں برکت ڈالتی ہیں اور زندگی میں سکون عطا کرتی ہیں۔ یہ قرآن کی وہ صورتیں جو بندے کو ناکامی سے بچاتی ہیں، نامرادی سے نکالتی ہیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی عطائیں دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی اور آپ کی زندگی کو قرآن کے نور سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو قرآن پاک کی وہ 2 بابرکت صورتیں اور ان کا مکمل عمل ترتیب کے ساتھ بتاتی ہوں جنہیں آپ نے روزانہ پڑھنے۔ تو ناظرین، قرآن کی وہ 2 صورتیں جو آپ نے روزانہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنی ہے، خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتے ہیں جب آپ دن کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر سکون سے جائے نماز پر بیٹھتے ہیں اور اپنے رب سے دل کی باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں، ایک تسبیح جتنا آپ کے لیے آسان ہو، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ، جتنا آپ کو آسان لگے۔ تو ناظرین، سورہ اخلاص وہ عظیم صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے رب کی حقیقت کیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صورت بندے کو محتاجی سے بچاتی ہے، بے نیاز کرتی ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھتی ہے۔
جب آپ اس صورت کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اس کے بعد آپ سورہ کوثر پڑھیں 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ۔ ناظرین، سورہ کوثر کا نزول ہی اولاد کے معاملے پر ہوا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی بے شمار خیر۔ تو ناظرین، اس لیے یہ صورت جو اولاد کے لیے بہت ہی خاص ہے، خصوصاً اولاد نرینہ کے لیے بہت ہی مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ جب آپ یہ دونوں صورتیں مقررہ تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں درود پاک دوبارہ پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور کہیں کہ یا اللہ اپنے اس کلام کے صدقے میری خالی جولی بھر دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، ان کی لاج رکھی اور انہیں کوثر عطا فرمایا، اسی طرح ہماری لاج رکھ اور ہمیں بھی نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ تو ناظرین، بہتر ہے کہ ایک گلاس پانی پاس رکھ لیں، اس پر دم کر کے پی لیں، یہ عمل مسلسل 10 دن کریں۔ انشاءاللہ 10 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری عطا فرمائے گا۔ لیکن ناظرین، شرط یہ ہے کہ عمل پورے یقین کے ساتھ کریں، دل میں شک نہ لائیں، یہ نہ سوچیں کہ ہوگا یا نہیں، بلکہ پورے ایمان کے ساتھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ صرف نماز جو ہے عشاء کے بعد ہی ہو، جس وقت آپ کو آسانی لگے، یکسوئی نصیب ہو، آپ اس وقت بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ انشاءاللہ یہ قرآن کی صورتیں آپ کو بے نیاز بھی کریں گی، محتاجی سے بچائیں گی اور آپ کے آنگن کو اولاد کی نعمت سے آباد کریں گی۔ اور آخر میں ناظرین، تمام بے اولاد جوڑوں کے لیے دل سے دعائے کہ یا اللہ ہر اس دل کی تڑپ کو سکون عطا فرما جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ یا اللہ ہر حالی جولی کو اپنی رحمت سے اولاد سے بھر دے۔ یا اللہ ایسی نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، جن کے قدم گھر میں برکت، رحمت اور نعمتیں لے کر آئیں۔ یا اللہ ان کی اولاد کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرما، ان کے گھروں کو ہنسی، سکون، محبت اور ایمان سے بھر دے۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت کے صدقے ہر مایوس دل کو امید عطا فرما اور ہر دعا کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہر مایوس دل تک امید کی روشنی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔